امریکہ میں ہر رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جن کی ایک بڑی اکثریت ایک دوسرے کی شہری اور مذہبی آزادیوں کا احترام کرنا پسند کرتی ہے۔ امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کے بارے میں 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد کچھ غلط فہمیوں نے جنم لیا، جبکہ یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کچھ مسائل پہلے سے موجود تھے۔ اس کی ایک مثال امریکی ریاست مشیگن کا شہر ڈیٹرائٹ ہے، جہاں مشرق وسطیٰ سے آ کر آباد ہونے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں رہنے والی مسلمان اور یہودی کمیونٹیز کے درمیان اختلاف کی تاریخ بھی روایتی اور پرانی ہے، لیکن اب کچھ مذہبی رہنما جیسے ربائے رچرڈ نوڈل ہم آہنگی کے فروغ کی کوشش کر رہے ہیں۔ The way that we found was to put politics aside. حل یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیز سیاست کو ایک طرف رکھ کر سوچیں کہ ہم دونوں نے یہاں رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہاں ایسے مسائل کا سامنا ہے جن کا حل ضروری ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، ٹیکسوں کا معاملہ یا بچوں کے اسکول کی بسوں کا۔ ہمیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہوگی کیونکہ یہ مقامی مسائل ہماری روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران امریکہ میں بین المذاہب مکالمے کی روایت تیزی سے آگے بڑھی ہے۔ 11 ستمبر کی دہشت گردی کی برسی کے موقع پر بھی واشنگٹن میں کئی بین المذاہب اجتماعات ہوئے، جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور شہریوں نے شرکت کی۔ ریاست ورجینیا کے ایک اسلامک سینٹر ایڈمز کے امام محمد ماجد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت کے تحت بننے والی تنظیمیں ہیں۔ جب دوسرے لوگ مسلمان کمیونٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اسلام کے بارے میں غلط تاثرات پیدا کرنے اور کچھ سیاسی عناصر کی جانب سے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوششوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شولڈر ٹو شولڈر جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں، جنہوں نے ایسے نظریات کو قبول کرنے سے انکار کیا جو امریکہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ مگر امریکہ میں اب درس و تدریس کے ادارے بھی بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، اسلام اور مسیحیت سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کی بین المذاہب تربیت کے لیے کلیمونٹ اسکول آف تھیولوجی میں گزشتہ سال ایک کورس ترتیب دیا گیا، جس کے تحت ڈگری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مستقبل کے پادری، امام اور ربائز کو بین المذاہب ہم آہنگی بڑھانے کی تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ 11 ستمبر کے بعد خود مسلمان کمیونٹی میں بھی احساس پیدا ہوا کہ انہیں امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز سے میل جول بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی نژاد وکیل شمع فاروق ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہاں، لوگوں کو کچھ لوگ ہیں نان مسلمز ہیں جو ابھی بھی ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ ان کا جو ڈر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے انگیج نہیں کیا، ہم نے ان سے بات نہیں کی، ہم نے اپنے پڑوسی سے نہیں پوچھا کیا حال ہے، ہم نے اپنے ٹیچر سے نہیں پوچھا تمہارا کیا حال ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے، مسلمانوں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا آپ آگے لوگوں کو انگیج کرو گے اتنا وہ آپ کو سمجھیں گے اور اتنا وہ آپ کو اپنے ایک طرح سے ایکول ممبر سمجھیں گے کمیونٹی میں۔ بہت سے امریکی سمجھتے ہیں کہ سن 2001 کے حملوں کے بعد انہیں اسلام کے بارے میں جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ I have learned so much about the Muslim community and Islam since 9/11 happened. مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکی معاشرے میں ایک دوسرے کے مذہب کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنی ضروری ہو گئی ہیں۔ یہاں پر موجود مختلف کمیونٹیز کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 10 سال پہلے 11 ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امریکہ میں تمام کمیونٹیز مل کر بھائی چارے اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔